اب آ جائیے قربانی کرنے کے بعد گوشت کی تقسیم کیسے کی جائے؟ کیا سارا گوشت خود کھا سکتے ہیں جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں؟ بھائی ڈیپ فریزر بھر لیتے ہیں، اور بقرعید سے پہلے سب سے زیادہ اس وقت ڈیپ فریزرز کی سیل ہو رہی، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ سارا گوشت اپنے پاس بھر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جی ہاں، خود بھی سارا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، کسی کو کچھ نہ دیں، ایک بوٹی بھی، اور پورا سارا خود کھائیں، یہ بالکل بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اچھا، یہ حج کے مسئلے میں اب تو یہ تقریباً مسئلہ حل ہو گیا ہے، لیکن آقا خوئی کے زمانے میں تھا کہ مینا کے میدان میں وہ فرماتے تھے جو جانور قربان کیا جائے اس میں کم سے کم تھوڑا سا اس میں سے ضرور کھایا جائے، احتیاط واجب کی بنا پر ہی کھانا۔ اب وہ احتیاط واجب میں رجوع وجوع کر کے سارا گوشت بھی وہیں چھوڑ کر آ سکتے ہیں، اور پکانے کی بھی اجازت نہیں ہے وہاں پر۔ پہلے یہ ہوتا تھا وہیں مینا کے خیموں میں وہاں پہ پکانا شروع کرتے تھے، خیموں میں آگ لگ جاتی تھی، کئی ہزار لوگ افراد جل کے مر جاتے تھے مینا میں۔ تو یہ وہاں پہ پھر فائر پروف خیمے انہوں نے لگا دیے، اور پھر پابندی بھی لگا دی کہ وہاں پکانے وکانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہ رجوع وجوع کر کے بہرحال مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو خود ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ آقا خوئی کا پورا خاندان ایک دفعہ، جس میں 24-25 افراد تھے، وہ آئے تھے وہاں پر، اور انہوں نے ہر شخص کی ایک الگ تھیلی بنائی ہوئی تھی، اس پہ اس آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، جو جانور اس نام کا آدمی کا ذبح ہوتا تھا اس میں سے ایک بوٹی کاٹ کے اس تھیلی کے اندر رکھی جاتی تھی، پھر اس کے بعد لے جا کے اسے پکا کے وہ شخص جو ہے وہ وہیں مینا کے میدان میں، تاکہ اس زمانے میں احتیاط واجب وغیرہ کا یہ والے شاید مسئلہ رجوع کا نہیں تھا، یا رجوع نہیں کرنا چاہتے تھے، تو آقا خوئی کے اس فتوے پہ وہیں ان کے پورے خاندان نے وہاں رہتے ہوئے اس طرح سے عمل کیا تھا۔ اب تو بہت ہی مشکل ہے ویسے، یہ پتہ نہیں، بہرحال اگر کوئی کرتا ہو تو ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا انسان خود بھی کھائے۔ وہ آقا خوئی تو کہتے تھے احتیاط واجب کھائے، لیکن اب وہ رجوع کے جو مسائل ہیں اس سے مسئلہ تقریباً حل ہو گیا، اور پورا گوشت بھی وہیں چھوڑ کر آ سکتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ اب تو وہ شاید یہ بھی ہونے لگا ہے، پہلے افغان مہاجرین وغیرہ کو چلا جاتا تھا، پھر انہوں نے فرنیسز لگا کے اس میں جلا کے اس گوشت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب اللہ عالم اس وقت آج کل کیا ہوتا ہے معلوم نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تھا کہ کچھ نہ کچھ آدمی خود کھائے، لیکن بہرحال پورا بھی سارا کھا لے بقرعید کی جو عام مستحب قربانی ہے۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں جو شخص قربانی کرے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قربانی کا 1/3 حصہ اپنے لیے مخصوص کر لے، یا اپنے اہل خانہ کو کھلانے کے لیے رکھ لے، اور 1/3 حصہ مسلمانوں میں سے جس کو چاہے دے دے، اور احوط و افضل یہ ہے کہ باقی تیسرے حصے کو فقراء مسلمین پر صدقہ کرے، یعنی 3 حصے بنا لے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک مسلمانوں میں سے جس کو چاہے دینا چاہے، اور تیسرا حصہ فقراء مسلمین کو صدقہ کرے۔ یہ 3 حصے اس طرح سے کر کے قربانی کے گوشت کی تقسیم ایسے ہو۔ تو دیکھیے یہ بھی جو آپ نے حدیث سنی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اللہ نے قربانی اس لیے قرار دی ہے تاکہ مساکین اس کے گوشت سے سیر ہو سکیں۔ اب سارا گوشت تو آپ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں خود کو مسکین سمجھ کے، تو بہرحال یہ بہتر یہ ہے کہ جائز ہے، لیکن بہرحال مستحبات میں سے احوط اور افضل یہ ہے کہ فقراء مسلمین کو بھی صدقہ کیا جائے۔ اچھا، اب جو غریب ہے، کسی غریب کو قربانی کا گوشت ملے تو کیا ضروری ہے کہ اسے وہ کھائے؟ علماء فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، وہ کھا بھی سکتا ہے اور اسے فروخت بھی کر سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے اور فروخت بھی کر سکتا ہے۔ جیسے ہماری ذمہ داری کہ ہم فدیے اور کفارے جو رمضان کے ہوتے ہیں اس میں اناج ہی فقیر کو دیں، یعنی آٹا یا چاول یا اس طرح کی چیز، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے لازمی اس آٹے کو کھائے، وہ آپ سے وہ غریب جو ہے ریسیو کر کے اور اس کے بعد وہ چاہے تو اس کو بیچ سکتا ہے۔ چاول اس نے جا کر کم قیمت پہ بیچ دی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، آپ یہ نہیں کر سکتے پیسے دیں، لیکن وہ یہ کر سکتا ہے کہ اسے بیچ کے اپنے لیے استعمال۔ تو یہ قربانی کے گوشت میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے مختلف جمعدار وغیرہ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، یا بعض اوقات ایسی ماسیاں گھر میں ہوتی ہیں، کرسچن ہے یا ہندو ہے کوئی، اور خاص طور پر جو انڈیا وغیرہ کے جو مسلمان ہیں ان کے وہاں تو خیر اور مسائل بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ کسی مسلم کنٹری میں کوئی نان مسلم ملازم یا وہ مانگنے آ جاتے ہیں، تو کیا ان کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ سوال خود ہم نے آغا سیستانی کو بھی بھجوایا تھا کہ غیر مسلمین کو
یہ جو مستحب قربانی ہے اس کا کیا گوشت دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لا باسا بہی فی حد نفسی، بذات خود اس کام میں کوئی حرج نہیں، یعنی کافر کو بھی ہم یہ دے سکتے ہیں۔ اور یہی مسئلہ آغائے رہبر سید علی خامنہئی کو بھی بھجوایا گیا تھا، تو رہبر معظم کا سوال پوچھا کیا غیر مسلم افراد کو مستحب قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا جی ہاں دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو آغا سیستانی والا بھی جو مسئلہ ہے، تھوڑی سی جو علماء نجف ہیں ان سے ہماری اس مسئلے میں کافی بات چیت ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ بہرحال قربانی کا جو گوشت ہے کسی کافر کو دے تو سکتے ہیں آپ، لیکن بہتر یہ ہے کہ مکمل ثواب حاصل کرنے کے لیے جتنا آپ نے گوشت دیا ہے اس کے برابر رقم آپ صدقہ بھی کر دیں۔ مثلا آپ نے جیسے آدھا کلو دے دیا ہے گوشت، اب آدھا کلو گوشت کی جو ہے وہ کیا قیمت ہوگی، وہ اس کا ایک اندازہ قائم کریں۔ مثلا آدھا کلو، اب مجھے پتہ نہیں آج کل کیا کلو وغیرہ چل رہا ہے، مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ جیسے 300 روپے کا آدھا کلو ہوگا، تو آپ وہ 300 روپے بھی صدقہ کر دیں تاکہ نان مسلم کو جو دینے والا جو وہ ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائے اور آپ کا ثواب پورا ہو جائے۔ دینا تو جائز ہے بالکل، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ثواب کو مکمل لینا ہے تو اتنے پیسے رائے خدا میں صدقہ بھی کریں۔ اچھا، کیا گوشت کا صحیح تقسیم نہ ہونا حکم قربانی میں خلل ڈالتا ہے؟ یعنی گوشت ہم نے اگر صحیح تقسیم نہیں کیا، سارا خود رکھ لیا یا سارا غیر مسلم کو دے دیا یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز، تو اس کا جواب ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں۔ تقسیم اگر صحیح نہ ہو اس کی تو اس سے حکم قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو قربانی کا ثواب مل چکا۔ اب وہ ٹھیک ہے، اس کے جو اور مستحبات ہیں وہ والے ثواب آپ کو نہیں ملیں گے جو آپ نے اگر اس کے مطابق عمل کرتے، لیکن اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب کھال کا کیا کریں؟ کھال کا کیا کریں؟ قربانی کے جانور کی کھال کا مصرف کیا ہے؟ تو مستحب ہے کہ قربانی کی کھال صدقہ کر دی جائے۔ یہاں پر خیر بہت سی تنظیمیں آ جاتی ہیں، بہت سے ادارے آ جاتے ہیں، ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن صدقے کی نیت سے دے دیا جائے۔ تو مستحب یہ ہے کہ قربانی کی کھال صدقہ کر دی جائے، یعنی آپ اگر ان کو تنظیموں کو بھی اگر دے رہی ہیں تو بھی آپ صدقے کی نیت کر لیں، اداروں کو دے رہی ہیں اس میں بھی صدقے کی نیت کر لیں۔ البتہ آغا سیستانی فرماتے ہیں قربانی کی کھال اجرت کے طور پر قصائی کو دینا مکروہ ہے۔ بہت سے قصائی یہ بھی کام کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں نا اس کے پیسے نہ دیجیے گا ذبح کرنے کے، بس کھال ہمیں دے دیجیے گا، تو اجرت کے طور پر یہ کراہیت رکھتا ہے، اس میں یعنی مکروہ ہے یہ کام، اجرت کے طور پر قصائی کو نہ دیا جائے کھال کو۔ اچھا، اب یہ حدیثوں کے اندر اصل میں ایک چیز آئی ہے، اس وجہ سے علماء نے اس کو لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال کے بدلے اپنے گھر کے لیے سامان خریدنا بھی جائز ہے، یعنی آپ چاہیں تو قربانی کی کھال بیچ کے اس سے گھر کا سامان خرید لیں۔ اور یہ بھی ہے حدیثوں کے اندر یہ بات آئی ہے قربانی کے جانور کی کھال سے جائے نماز بھی بنائی جا سکتی ہے، یا پانی نکالنے کے لیے ڈول بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ والا مسئلہ وہ ہے کہ جو برادران اہل سنت کے ہاں بھی ہے، یعنی ان کے ہاں بھی ہے کہ جائے نماز بنا سکتے ہیں، پانی کا ڈول بنا سکتے ہیں، اس کو بیچ کے گھر کا سامان لے سکتے ہیں، یہ کھال کے سلسلے میں۔ تو بہرحال اچھا، لیکن اگر غیر شرعی طریقے سے ذبح شدہ جو جانور ہے، یعنی ایسا کوئی آپ نے غلطی کر دی جس سے جانور حرام ہو گیا ہے، تو اس کی کھال نجس ہے، اس سے یہ مسلح اور یہ سب جو ہے یہ نہیں بنایا جا سکتا، وہ نجس ہو جائے گی۔ یعنی یہ شرعی طریقے سے ذبح شدہ جانور کی کھال وہ پاک ہوتی ہے، غیر شرعی طریقے سے ذبح شدہ کی کھال نجس ہے۔ اب حلال گوشت جانور ہیں، ان کی 14 یعنی جانور حلال ہے لیکن 14 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ حرام ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پوری ایک لسٹ ہے اس کی، تو وہ اس حلال گوشت جانور میں بھی ان چیزوں کا اگر چیزیں ہیں، بہت سی یہاں اس طرح کی ڈشز بنائی جاتی ہیں جس میں ان میں سے کچھ چیزوں کو ملایا جاتا ہے، اور بڑی ذائقہ دار چیزیں اور بڑے کھانے یہاں پر ہوتے ہیں ریسٹورنٹس وغیرہ کے اندر بھی۔ تو بہرحال یہ جو 14 چیزیں دیکھ لی جائیں کہ اس میں اگر کوئی ایک چیز بھی اگر آ رہی ہے تو اس کا پھر استعمال حرام ہو جائے گا۔ حلال گوشت جانور کے کچھ مکروہ اجزاء ہیں، مکروہ، جس میں ایک تو ہے گردے، یعنی جانور کے جو گردے ہیں یہ مکروہ ہیں۔ یعنی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے گردے کھانا تو مکروہ ہے، لیکن کلیجی کھانا مکروہ نہیں ہے۔ ایک کلیجی کو ہمارے یہاں مکروہ سمجھا جاتا ہے، کلیجی مکروہ نہیں ہے، بالکل حلال ہے۔ اسی طرح سے اوجڑی بھی حلال ہے، لیکن قربانی کے جانور کے گردے کھانا یہ مکروہ ہے، لیکن کلیجی کھائی جا سکتی۔ بلکہ ایک روایت میں کہ مولا علی علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
جگر کے کباب بہت پسند تھے، اور خواہش کے باوجود بھی اپنے بیٹے امام حسن سے 1 سال تک اس خواہش کے باوجود بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے جگر کے کباب بنا کے دیے جائیں۔ تو ایک دفعہ جب حاضر کی گئے ان کے سامنے تو اسی وقت کوئی سائل آ گیا تو وہ کباب بھی انہوں نے اٹھا کے اس کو دے دی۔ تو یہ تو ہمارے ائمہ کی سیرت تھی۔ بہرحال جگر یہ جو ہے لیور، جگر جو ہے یہ مکروہ بھی نہیں، بالکل حلال ہے۔ حلال گوشت جانور کے 3 اعضاء کھانے آغا سیستانی کے نزدیک مکروہ ہیں۔ ایک تو گردے، دل کے کان، پورا دل نہیں، دل کے اوپر کچھ 2 اسٹرکچرز اوریکلس وغیرہ 2 لگے ہوتے ہیں جانور کے، صرف وہ والے مکروہ ہے، اس کو اوزون القلب کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور موٹی رگیں جتنی ہیں، موٹی موٹی رگیں جو جا رہی ہیں ان کا کھانا مکروہ ہے۔ آغا خوئی کے نزدیک موٹی رگوں کا کھانا مکروہ نہیں ہے، صرف گردے اور دل کے کان جو ہیں یہ کھانا مکروہ ہے۔ پورا دل بھی مکروہ نہیں ہے، صرف اس کے اوپر جو یہ کان نما کے اسٹرکچر لگا ہوتا ہے، تو صرف یہ مکروہ ہے اس کے اندر۔ اچھا، یہ ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ عید قربان پر قربانی کرنے والا قربانی کے جانور کے سرے پائے نہیں کھا سکتا، ضروری ہے کہ وہ صدقہ ہی کرے۔ ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، قربانی کے جانور کے سری پائے اپنی قربانی کی یہ بھی کھائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اب یہ جب ہو گیا، آپ ذبح بھی ہو گئے، فریج بھی ہمارا بھر گیا اس سے، تو اب زیادہ کھا پی کر مولا علی فرماتے ہیں کہ دل کو مردہ مت کرو، کیونکہ دل کھیتی کی مانند ہے جسے اگر زیادہ پانی دیا جائے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک اعتدال میں کھانا چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا مولا نے کہ جو شخص کم غذا کھاتا ہے وہ کم امراض میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو کم غذا کھاتا ہے وہ ذہین بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پورا وقت زیادہ پرخوری کر کے سارا بلڈ سپلائی پیٹ کی طرف جب رہے گی تو دماغ کو الٹیمیٹلی جو ہے کم جو ہے وہ بلڈ سپلائی جائے گی، تو اس کی کنسرن غنودگی ہوگی، سستی غالب رہے گی، نہ عبادات میں دل لگے گا اس کا، نہ کسی اور کام میں دل جائے گا، بس لیٹا رہے، اونگتا رہے۔ تو بہرحال جو کم غذا کھاتا ہے وہ کم امراض میں مبتلا ہوتا ہے، جو کم غذا کھاتا ہے وہ ذہین بھی ہوتا ہے۔ اور زیادہ کھانے پینے کا عادی شخص بے رحم و سنگ دل ہوتا ہے، یہ بھی پیغمبر اکرم نے جملہ ارشاد فرمایا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ معدے کی گرانی یعنی زیادہ کھانا انسانی عقل پر برا اثر ڈالتی ہے۔ یہ تو ہے کہ ان کو بہت، جب بھی ہم یہاں پر علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ بھی آئے تھے یہاں پر، تو کھانے پر ہی ان سے میں نے اس طرح کے ذکر چھیڑ دیے تھے کہ ہمارے مراجع کیا کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے نجف کے علماء کی زندگی دیکھی ہوئی تھی۔ پھر ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب سے بھی میں نے بھی پوچھا، کھانوں پہ بہتر ہے کہ اسی متعلق بھی بات رہے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ تو ان سب نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی علماء انتہائی کم خوراک ہیں سارے، یعنی جتنے ہمارے مراجع ہیں جن ماشاءاللہ ابھی آپ نے دیکھا وحید خراسانی تقریباً اسلامی لحاظ سے 107 سال کے ہو گئے ہیں، شبیر زنجانی جو ہے 97 سال کے ہو گئے ہیں، آیت اللہ اسحاق فیاض 95 کے قریب کے ہیں۔ تو یعنی جتنے بھی آپ دیکھیں، بہرحال رہبر معظم غالباً 86 یا 87 کے ہو گئے۔ تو یہ سب چیزیں یعنی علماء، اور ابھی تک دروس دینا، استفتاحات کے جوابات، اور کتنے لوگوں سے ملنا، آفیشل سے ملاقاتیں، اور کیا کچھ ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کم خوراکی کی وجہ سے اگر یہ لوگ کھاتے رہیں اور بے تحاشا تو یہ ان چیزوں کے کرنے کے قابل نہیں رہ پائیں گے۔ تو مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کی لذت و مٹھاس کے وقت دواؤں کی تلخی اور کڑواہٹ کو یاد رکھیں۔ یعنی ابھی تو آپ کھا رہے ہیں، پھر کولیسٹرول کی دوائیں کھانی پڑیں گی، پھر آپ کو ٹرائیگلیسرائڈ کم کرنے والی چیزیں کھانی پڑیں گی، پھر ڈائبٹیز کی دوائیں کھانی پڑیں گی، پھر ان کی یاد رکھو کہ ابھی کچھ کم کھا لو تاکہ وہ دواؤں کی کڑواہٹ تمہیں نہ برداشت کرنی پڑے جو۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا حضرت لقمان سے مروی ہے کہ جس کی خوراک کم ہوتی ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے علماء ایک تو گناہ نہ کرنے کی وجہ سے، نماز شب، اور ایک کم خوراکی، اس کی وجہ سے بہت طویل عمریں پاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرمایا تھا، نور نظر اگر پیٹ خوب بھرا ہوا ہے تو قوت فکر سو جاتی ہے، حکمت و دانائی کند ہو جاتی ہے، اعضاء و جوارے عبادت کے لیے آمادہ نہیں رہ پاتے، بیٹا شکم سیری کی صورت میں عبرت کی نگاہ کام نہیں کرتی، زبان حکمت سے آشنا نہیں رہتی، عبادت میں دشواری پیدا ہو جاتی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، تو انسان کوشش کرے کہ یہ نہیں ہے کہ اب پورا فریج اس نے بھر لیا ہے تو روزانہ ہر وقت بس گوشت 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 کھا کھا کے
اب آپ دیکھیں ہمارے ریسٹورنٹ بھی اگر چلے جائیں تو شاذ و نادر کوئی ریسٹورنٹ ایسا ہوگا مثلا آپ کہیں کہ بھائی دال فرائی لے آؤ تو کہیں گے دال تو اویلیبل نہیں ہے، عام دال چاول اویلیبل نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، سبزیاں اویلیبل نہیں ہیں، تو کیا ہے، گوشت گوشت گوشت، اور اس میں بھی چکنائی بے تحاشا، تو یہ سب صحت خراب کرنے والی چیزیں۔ تو بہرحال، اور یہ بھی فرمایا مولا علی نے کہ درندوں کو دوسرے پر فکر کرنا ہے، دوسروں پر ظلم کرنے کی فکر رہتی ہے، اور چوپایوں کا مقصد پیٹ بھرنا رہتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں، جب یہ ہے کہ مختلف چیزیں جو ہم کھاتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں، مثلا مرغی اس قدر ہے تو وہ ہر بار دانا، آپ نے دیکھا ہے مرغی دانا چگتی رہتی ہے، پیٹ بھی بھرا ہے تب بھی دانا چگ رہی، تو یہ ہم لوگوں کی بھی وہی والی صفات پیدا ہونے لگتی ہیں مرغیوں والی، یعنی پیٹ بھی بھرا ہوا ہے تو پھر یعنی اور کوئی اور تفریح بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تفریح کیا ہے، صرف اور صرف ایٹنگ آؤٹ، باہر کہیں چلے جائیں کسی ہوٹل یا ریسٹورینٹ، یا وہاں بیٹھ کے کچھ کھانا کھا لیا جائے، سیر و تفریح کی کوئی جگہ نہیں ہے، جسمانی مشقت جس میں ہو ایسی کوئی تفریح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے۔ تو بہرحال آج یہ ہمارے عید قربان کے جو احکام ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں، تو اس بکرے کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے آپ لوگوں کو پیشگی عید کی مبارکباد ہو۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ 2 درسوں کے اندر ہم نے اس کو بہت تیز رفتاری کے ساتھ ان مسائل کو مکمل کیا، اور اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے جہتیں ہیں اس میں، کب جانور حرام ہو رہا ہے، کب نہیں ہے، کب رجوع کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے، تو کون سے مکروہات ہیں، کون سی چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کی معرفت حاصل ہونے کے بعد پھر جب انسان قربانی کرے اور اس کے احکام پہ عمل کرے، اور تو پھر اس کو ایک یقین کے ساتھ جب عمل ہوگا تو اس میں پھر قربانی میں بھی زیادہ مزہ آئے گا، علم بھی اس کے اندر ہوگا۔ تو بہرحال یہاں تک گفتگو ہماری اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ اب اگلی بار آئیں گے تو کسی اور موضوع کا انتخاب کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود بھیجیے۔